اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے غسل جنابت کے حوالے سے کہ اگر دوران غسل جنابت انسان کی حدث اصغر خارج ہو جائے، یعنی کہ پیشاب یا اس کی ری ہوا خارج ہو جائے، تو کیا اسے دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا چاہیے یا وہ وہیں سے آگے غسل بقایا جو غسل رہتا ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک شخص جو سر اور گردن کو اس نے دھویا ہے اور دائیں سائڈ کو ابھی دھویا تھا یا دھونا تھا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، ری خارج ہو گئی ہے یا اس کے پیشاب خارج ہو گئی ہے، تو اسے کیا دوبارہ غسل کرنا چاہیے، نئے سرے سے سر دوبارہ دھونا چاہیے، سر اور گردن؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایت اللہ سستانی حفظ اللہ نے اپنی تضویل المسائل میں کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر حدث اصغر خارج ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ وہیں سے آگے اپنا غسل کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے غسل یعنی کہ اپنا سر کو دھوؤں، گردن کو دھو لوں، دائیں اور بائیں سائڈ کو دوبارہ دھو لوں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ دھو سکتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سر اور گردن دھوئے گا۔ لیکن یہاں پر ایت اللہ سستانی حفظ اللہ نے کہا کہ احتیاط لازم کی بنا پر اسے چاہیے کہ بعد میں اگر وہیں سے آگے غسل شروع کرے تو بعد میں احتیاط لازم کی بنا پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے غسل کرنے کے بعد۔ لیکن اگر غسل کرنے کے بعد انسان کی ہوا، ری یا پیشاب خارج ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا غسل جو تھا اس نے مکمل کر لیا تھا، وہ اس کا مکمل ہو گیا، اس میں ٹھیک ہے غسل۔ بعد میں اگر اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ تو مومنین کرام، احتیاط لازم کی یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ احتیاط لازم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد نے اس میں اپنا فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کی بنا پر انہوں نے وہ کہا ہے کہ احتیاطاً آپ کیا کر لیں؟ وضو کر لیں۔ لیکن اگر اس مسئلے میں آپ کسی اور عالم دین جو اس مجتہد کے بعد علم سب سے اعلیٰ ہے اس کی طرف اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مجتہد کی طرف سے اجازت ہے، آپ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کرام توجہ فرمائیے گا کہ چند سوالات جو غسل جنابت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ غسل جنابت کے دوران کیا کلمے پڑھنے چاہیے یا کیا اپنا تین دفعہ پانی ڈالنا چاہیے دائیں سائڈ پر اور بائیں سائڈ پر؟ تو مومنین کرام ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، نہ کانوں کے اندرون میں جو اندرونی چیزیں ہیں اس کا بیرونی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں اس کے اندر ہاتھ ڈال کر پانی پہنچا رہے ہیں، ناک کے اندر ہاتھ ڈال کر پانی، جو بیرونی حصہ ہے اس تک آپ کا پانی پہنچانا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن اندرونی حصے جو جیسے کہ ناک ہے، منہ کا اندرونی حصہ ہے، تو اس کے اوپر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ کلمے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ پانی جو ہے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے لیے غسل کے لیے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ وہ آپ نے سر اور گردن کو دھو لیا، پھر دائیں سائڈ کو دھو لیا، پھر بائیں سائڈ کو دھو لیا، تو آپ کا کیا ہو گیا؟ غسل جنابت مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح مومنین اکثر سوالات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی ضرور اگر کولی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کولی کر لیں غسل جنابت سے پہلے، ناک میں پانی ڈال لیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری یہی ہے کہ سر اور گردن کا دھونا پہلے نیت کر لینی غسل جنابت کی، ترتیب بھی آپ کر رہے ہیں، ترتیب میں شرط ہے کہ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ سر اور گردن کو اچھی طرح دھو لیں گے، پھر دائیں سائڈ کو آگے اور پیچھے سے دھو لیں گے، پھر بائیں سائڈ کو آگے اور پیچھے سے مکمل جو پاؤں کے ناخن تک ہے اس کو وہاں تک آپ نے پانی پہنچا لینا ہے۔ تو یہ آپ کا بہتر ہے، یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا جسم پاک ہے، آپ جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عبادت سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں فقہی احکام صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔